جی بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں آپ کو ایک ٹاپک پڑھایا تھا، کیا بیٹے؟ غیبت اور بہتان۔ اور آج کے لیکچر میں بڑا امپورٹنٹ اور بڑا سوشل ایشو جس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اور وہ کیا ہے بیٹے؟ جادو، فعال اور توہم پرستی۔ پہلے نمبر پر تو سادہ لفظوں میں یہ جان لیں، جادو کو تو آپ بھی جانتے ہیں کہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر جادو کر دیتے ہیں، اور جادو ہوتا ہے، یہ جائز ہے۔ یعنی جائز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کرنا جائز ہے، مطلب یہ کہ اس کی ایگزسٹنس ہے، اور یہ اتنا موجود ہے کہ آقا علیہ السلام پر بھی جادو ہوا تھا۔ تو جادو کی تو اس کا تو ذکر ہے۔ دوسری چیز ہے فعال۔ فعال کہتے ہیں بیٹے، اب میرے ذرا ہاتھ ویکھی، میری کنیاں شادیاں ہونی ہیں، میری کدوں شادی ہونی، میری قسمت دسو۔ تو وہ بیٹے قسمت کا حال جاننا، کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا۔ یہ مختلف بچوں نے سٹارز بنائے ہوئے ہوتے ہیں، میرا یہ فلاں سٹار ہے، میرا فلاں سٹار ہے، اور پھر اس کے مطابق پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی میرے ساتھ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے۔ تو وہ جو مستقبل کا حال جاننا، ٹھیک ہے جی، کسی کو اپنا ہاتھ دکھانا، یا وہ آپ مختلف جگہوں پہ چلے جائیں، مختلف پلیسز پر، تو وہ پرچیاں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ساتھ انہوں نے ایک طوطا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ جناب اس کے ذریعے وہ اٹھواتے ہیں پرچی اور پھر اپنا حال جانتے ہیں۔ تو یہ اس کو بولتے ہیں بیٹے فعال۔ یہ اسلام میں جائز نہیں۔ اگلی بات ہے توہم پرستی۔ کوئی ایسی بات جو انسان خود ہی ازیوم کر لے اور اس ازیوم کی گئی چیز کو پختہ نظریہ اور پکا یقین بنا لے۔ مثلاً بیٹے کالی بلی گزر گئی ہے، آج میں گھر سے نکلا تو کالی بلی گزر گئی ہے میرے سامنے سے، لہذا اب میرا کوئی کام بھی اب ٹھیک نہیں ہونا۔ یہ کام ہم نے بدھ والے دن شروع کیا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ لہذا بدھ والے دن کو منحوس سمجھ لینا، ٹھیک ہے جی۔ سویرے سویرے تیری شکل ویکھ لی میں، ہوں میرا دن سارا چنگا نہیں۔ اب کسی بندے کو ٹھیک ہے جی سمجھ لینا، منحوس سمجھ لینا۔ اسی طریقے سے بیٹا ہوتا ہے جی وہ یہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کا مہینہ منحوس ہوتا ہے۔ تو یہ بیٹے کیا، یہ سارے من گھڑت تصورات ہیں، یعنی کالی بلی کا، بدھ کا، کسی کی شکل کا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ خود اگر منحوس ہوتا، کسی کی شکل منحوس ہوتی تو بندہ خود سب سے پہلے شیشہ دیکھ کے نکلتا ہے، تو اس وقت بندہ یعنی اس سے نحوست نہیں آتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیٹا سمجھانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس طرح کی جو نظریات پکے بن جانا، تو ان کو کیا بولتے ہیں بیٹے؟ توہم پرستی۔ تو یہ نہ توہم پرستی جائز ہے، نہ ہی فعال نکالنا جائز ہے۔ اور رہ گئی بات جادو کی، تو جادو ہوتا ہے۔ اب اس کے توڑ کے لیے، جادو کے خاتمے کے لیے آقا علیہ السلام نے ہمیں طریقے بتائے ہیں، تو وہ کیا کیا ہیں؟ ذرا پہلے نمبر پر دیکھتے ہیں، اپنی بک پر آئیں۔ پہلے ہم بات کریں گے توہم پرستی کی۔ تو آپ بیٹے پہلی ہیڈنگ لکھیں گے، توہم پرستی کا معنی و مفہوم۔ توہم پرستی کا معنی و مفہوم۔ بیٹے اب وہ دیکھو، آپ ہی بولیں، ذرا تعریف بولیں، کیا لکھا ہوا ہے؟ بغیر کسی شرعی یا عقلی دلیل کے کسی نظریے یا خیال کو اپنا لینا۔ توہم پرستی کی ایک صورت بدشگونی بھی ہے۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو برا سمجھنا بدشگونی کی مثالیں ہیں۔ فعال وغیرہ کے ذریعے سے قسمت کا حال جاننے کی کوشش کرنا بھی کیا کہلاتا ہے بیٹے؟ توہم پرستی۔ تو یہ ساری توہم پرستی ہے، یعنی خود ہی من گھڑت باتیں اپنی زندگی میں اپنا لینا۔ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا تو یہ ہو جائے گا، اس دن یہ کام کریں گے، اس مہینے میں یہ کام کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں بیٹے کیا کہلائیں گی؟ توہم پرستی۔ اونچا بولو، کیا کہلائیں گی؟ توہم پرستی۔ یہاں بیٹے آپ اگلی ہیڈنگ لکھیں گے، قابل مذمت بات۔ قابل مذمت بات۔ قابل مذمت بات کا مطلب ہے ناپسندیدہ بات۔ اسلام نے بیٹے یہ توہم پرستی کو بالکل بھی جائز نہیں کہا،
बल्कि क्या कहा کہ ظاہری اسباب میں اثر پیدا کرنے والی ذات صرف کون سی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کسی چیز، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا یہ کیا کہلاتی ہے؟ بچ، اور بدشگونی اور توہم پرستی کیا ہے بیٹا؟ قابل مذمت۔ یعنی وہ کہتا ہے کسی کا کام ٹھیک کرنا، کسی کا کام غلط کرنا، یہ طاقت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس، کسی بلی کے پاس نہیں ہے کہ کالی بلی گزر گئی تو حالات ٹھیک خراب ہو گئے، تیری شکل ویکھ لی تو حالات خراب ہو گئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ چیزیں اثر نہیں پیدا کرتی، بلکہ اثر کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ۔ لہذا یا اچھا اب یہاں لکھیں نفع و نقصان کا مالک، نفع و نقصان کا مالک۔ اسی طرح بیٹے کوئی بھی چیز نفع و نقصان کی مالک نہیں ہے کہ میں جناب یہ اس دن کام کروں گا تو اس دن کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو جائے گا، میں اس مہینے میں کام کروں گا تو اس مہینے کی وجہ سے میرے ساتھ اچھا ہو جائے گا یا برا ہو جائے گا۔ لہذا کوئی نفع نقصان کا مالک بھی کون ہے بیٹے؟ صرف اللہ۔ کوئی بندہ، کوئی دن، کوئی چیز نفع نقصان کی مالک نہیں ہے۔ لہذا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یہی سمجھنا چاہیے کہ نفع و نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ جب وہ خیر پہنچانا چاہے تو کوئی شر نہیں پہنچا سکتا، اور اگر وہ مصیبت میں نازل کرنا چاہے تو کوئی اس کو دور نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ بیٹے ہیڈنگ لکھیں گے ارشاد باری تعالی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ترجمہ بولو بیٹے، کیا ارشاد فرمایا؟ اور اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا کوئی اسے دور فرمانے والا نہیں، اور اگر وہ تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ فرمائے تو اس کے فضل کو کوئی ہٹانے والا نہیں، اور وہ اس فضل کو اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے، وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا۔ سمجھ آئی بات؟ ابھی تک ہم نے کیا سمجھا کہ بھائی توہم پرستی کے جو نظریات ہم نے بنا لیے ہیں کہ جناب اس وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو گیا، اس بندے کی وجہ سے ایسے ہو گیا، بلی کے گزرنے کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو گیا، فلاں کی وجہ سے میرے ساتھ ایسے ہو گیا، تو یہ ایسے کوئی اور کر نہیں سکتا، ایسے کرے یا ایسے کرے، یعنی اچھا کرے یا برا کرے، وہ صرف کون کرتا ہے بندے کے ساتھ؟ اللہ کرتا ہے۔ اچھا اب آپ کے ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے اللہ کسی کے ساتھ برا کیسے کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھ لیں اللہ برا نہیں کرتا، بلکہ بندہ خود اپنے ساتھ برا کرتا ہے۔ کیسے؟ انسان کی زندگی میں پریشانیاں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، پتہ ہے وہ کیوں آتی ہیں؟ آتی اللہ کی طرف سے ہیں، مگر اللہ بھیجتا کیوں ہیں؟ ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ کیا؟ ہمارے تو ہم اپنے گناہوں پر توجہ نہیں دیتے، کہتے ہیں سویرے سویرے اسمائی نو ویکھ لیا سی تاں میرے نال انج ہو گیا، تو ہم اس بندے کو برا بھلا، بلی گزر گئی، فلاں گزر گیا، تو ہم چیزوں کو بلیم کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی طرف نہیں دے۔ یہاں دیکھو اگلی یہی بات سمجھائیے، یہاں بیٹھے ہیڈنگ لکھو مصیبت آنے کی وجہ، مصیبت آنے کی وجہ۔ تو یاد رکھ لیں مصیبت بیٹے میں نے کیا بتایا؟ کسی بندے، دن یا چیز کی وجہ سے نہیں آتی، خیر بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، مصیبت بھی اللہ، لیکن مصیبت آتی کب ہے وہ بیٹے بتایا ہے یہاں۔ کہتے ہیں انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی وہ اس کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ دین کے علم سے معروم ہیں وہ توہم پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یا ہیڈنگ لکھو توہم پرستی کی تعریف، یا یوں سمجھ لیں کہ چلو یہاں لکھ لو توہم پرستی کی تعریف، یہی رہنے دیں، توہم پرستی کی تعریف۔ اب بیٹا یہ دیکھو چھوٹی سی بات، وہ ساری اوپر کی گئی ساری بات کو سمرائز کر کے یہاں ذکر کر دیا ہے۔ ذرا بولے کیا کیا لکھا ہوا ہے؟ کسی انسان، اونچا اونچا بولو، کسی انسان، جانور، دن یا مہینے کو منحوس سمجھنا جہالت اور توہم پرستی۔ اوپر ساری جتنی بات ہوئی تھی اس کو شارٹ وے میں یہاں بیان کر دی۔ اب یہاں لکھیں ماہ سفر اور توہم پرستی، ماہ سفر اور توہم پرستی۔ بیٹے اسی طرح سفر کا مہینہ
اس کے بارے میں عام پاکستان میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے، سفر کے مہینے میں کوئی کام شروع نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں جی؟ سفر کا مہینہ منحوس مہینہ ہے، یہ باقاعدہ تصور پایا جاتا ہے۔ اب یہ توہم پرستی ہے، یہ جہالت ہے، آقا علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اب ذرا دیکھو لکھا ہوا ہے، کہتے جی اسی طرح وہ منحوس سمجھتے ہیں، دراصل وہ خام خیالی کا شکار ہے۔ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ مستقبل کے حالات جاننے اور مستقبل کے کام بنانے کے لیے ستاروں کی چال فال، جادو ٹونے وغیرہ، یہ ساری چیزیں اسلام میں بیٹا کیا ہیں؟ حرام ہیں۔ اچھا، یہاں پر آپ نے ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی ہے، یہاں پر ایک اضافی ہیڈنگ لکھنی، آپ نے لکھنا ہے ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماہ سفر بدشگونی لینا، ماہ سفر بدشگونی لینا بلکہ آپ یوں کریں، یہ حدیث پاک تھوڑی سی چینج لکھیں، آسان، آپ کو آسان لفظوں میں لکھواتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ آپ یوں لکھیں، پہلے بدشگونی لینا اور ماہ سفر کو نحوست کی علامت سمجھنا سب بے بنیاد باتیں ہیں، سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ اس کے بعد بیٹے اگلی لائن پر آ جائیں گے، استخارہ کی تعلیم، استخارہ کی تعلیم۔ جی آخری لائن جو بکی ہے اس پر لکھیں گے، یعنی اس پیج کی آخری لائن، استخارہ کی تعلیم۔ کہا کہ بھائی کسی بندے کی وجہ سے کوئی کام ٹھیک یا وہ نہیں ہوتا، سارا کچھ اللہ کرتا ہے، لہذا اگر آپ نے جاننا ہو کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں تو آپ کیا کر لیں؟ استخارہ کر لیں۔ استخارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہوتی، اور اس کے بعد آپ نے استخارہ کی دعا کرنی ہوتی ہے، وہ نماز کے اندر بھی لکھی مل جاتی، گوگل پہ بھی ہر طرف آسانی سے مل جاتی، وہ آپ نے کرنی اور آپ نے سو جانا ہے۔ آپ کو خواب میں اشارہ ہو جائے گا کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے یا نہیں کرنا، 3 دن آپ یہ کریں گے۔ تو یہ بیٹا یہ کہا کہ اللہ سے رہنمائی لیں، کسی بندے کو منحوس نہ سمجھ۔ تو دیکھو بیٹے اپنی بک پر لکھا ہوا رسول پاک نے استخارہ کی تعلیم دی، جس کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بیٹا اونچا بولو، کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھ کر اللہ سے خیر طلب کرنے کے لیے دعا کی جائے۔ یہاں لکھو بیٹے، بدشگونی کی ممانعت، بدشگونی کی ممانعت۔ بدشگونی ہوتی کیا ہے؟ نیگیٹو سوچنا، کسی کے بارے میں بھی نیگیٹو سوچنا کہ اس بلی کی وجہ سے یہ ہو گیا، اس بندے کی وجہ سے یہ ہو گیا، تو یہ اس کو بدشگونی بولتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں اسلام نے جیسے توہم پرستی سے منع کیا، اسی طریقے سے بدشگونی اور بدفعلی سے بھی منع کیا۔ یہاں لکھو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آپ دیکھیں کتنی بڑی حدیث ہے، کیا ہیڈنگ لکھوائی تھی میں نے؟ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیٹے فرمایا، ترجمہ حدیث پاک بولو بیٹے، کیا ارشاد فرمایا کہ علیہ السلام نے؟ جو شخص نجومی کے پاس جائے، اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہو۔ پھر یہاں لکھیں قبول نہیں ہوگی۔ اچھا اب یہاں لکھیں نیک شگون لینا،
नेक शगुन लेना। अब ये क्या है, बदशगुनी तो ये हो गई कि इसकी वजह से मेरा ये काम खराब हो गया, ये गलत है, और इसकी वजह से ये काम ठीक हो गया, ये जायज़ है। नेक शगुनी इसको कहते हैं। सुबह सुबह मैंने अपने बच्चों का चेहरा देख लिया, अब मेरा दिन बड़ा अच्छा गुजरेगा, दिस इज़ करेक्ट। थोड़ी शक्लें देख ली सवेरे सवेरे मनहूस, तो ये क्या है, ये जायज़ है, ये गलत है। तो ये बदशगुनी। और नेक शगुनी क्या है, पॉजिटिव चीज़, पॉजिटिव आप सोच सकते हैं किसी के बारे में, ठीक है जी। तो ये बेटा देखो लिखा हुआ है, इस्लामी तालीमात में बदशगुनी की इजाज़त नहीं, यानी किसी इंसान, जानवर, चीज़ या वक्त से बदशगुनी लेना दुरुस्त नहीं। अलबत्ता नेक शगुन या नेक फाल लेना ये क्या है बेटा, दुरुस्त है। यहाँ लिखे गुमान के मुताबिक मामला, गुमान के मुताबिक मामला। अल्लाह ताला किसी के साथ अच्छा या बुरा करने का एक तरीका और भी है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि तुम मेरे बारे में जैसा सोचोगे ना, मैं वैसा ही तुम्हारे साथ कर दूंगा। तो अगर हम अल्लाह के बारे में पॉजिटिव सोचें, मसलन अब ये सोचें कि मेरे नंबर इतने आ जाएंगे बोर्ड में, तो जो आपने सोचा हुआ है, पॉजिटिव सोचा हुआ है, अल्लाह आपके साथ ऐसे ही कर देगा। और अगर आप ये सोचेंगे मेरे तो आ ही नहीं सकते, वो फलां अकेडमी में, फलां कॉलेज में, फलां जगह पे जो बच्चे पढ़ते हैं उनके आते हैं, इस अकेडमी में पढ़ने वाले बच्चों के नहीं आते, ठीक है। तो ये आप ये सोच रहे हैं, तो ये क्या है, ये नेगेटिव है, ये बदशगुनी है। तो अगर आप नेक शगुन लेंगे तो अल्लाह ताला भी आपके साथ उसी तरह पेश आएगा और आपका काम भी हो जाएगा। इसलिए पॉजिटिव सोचना है। ये बेटे देखो क्या फरमा, इंसान को हमेशा पूरी उम्मीद रहना चाहिए, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला बंदे के साथ उसके गुमान के मुताबिक फैसला कर। यहाँ लिखें नेक अमल का हुक्म, बल्कि आप यहाँ लिखें नेक फाल का हुक्म, नेक फाल का हुक्म, यानी पॉजिटिव थिंकिंग। क्या इरशाद फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बोलिए ज़रा, बदशगुनी की कोई असल नहीं, हाँ अलबत्ता नेक फाल लेना कुछ बुरा भी नहीं, ठीक है। नेक शगुन लेना बुरा नहीं है, पॉजिटिव सोच सकते हैं आप। फिर यहाँ लिखेंगे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का कौल। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर क्या फरमाते हैं, बेटे तर्जुमा बोलो, अल्लाहुम्मा ला खैर इल्ला खैरुक वला तियारा इल्ला तियारुक वला इलाहा गैरुक। क्या तर्जुमा है, ऐ अल्लाह आपकी तरफ से नाजिल की जाने वाली खैर के अलावा कोई खैर नहीं, और आपके शगुन के अलावा कोई शगुन नहीं, और आपके सिवा कोई माबूद। ये बेटे बातें हो गई हमारी दो मुकम्मल, यानी हमने फाल और तवहुम परस्ती का ये सारा पॉइंट पढ़ लिया। अब आखिरी बात आ जाती है जादू की। अब यहाँ लिखें बेटे जादू एक हकीकत, अगला पॉइंट, जादू एक हकीकत। अच्छा, तबाहुम परस्ती की तो कोई हकीकत नहीं, फाल की कोई हकीकत नहीं, हाँ जादू एक हकीकत है और ये हो जाता है। लिहाजा बाज़-औक़ात लोग क्या करते हैं, लोगों को नुकसान पहुंचाने की खातिर वो लोगों की नज़रों, उनकी अक्लों को बंद कर देते हैं, और जादूगर चीज़ों की हकीकत को नहीं बदलता, अलबत्ता ख़यालात पर काबिज़ हो जाता है। इस्लाम में जादू कराने को क्या कहा गया है बेटे, सख्त गुनाह करार दिया गया है। यहाँ लिखेंगे जादू से महफूज रहने का तरीका, महफूज रहने का तरीका। जादू से महफूज रहने का क्या तरीका है बेटे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इसके बारे में तालीम दी है कि आप क्या पढ़ा करें रोज़ाना, सूरा फलक, सूरा अन्नास और अजवा खजूर खाया करें, इसकी तालीम दी। यहाँ अगले लाइन पर लिखेंगे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल, या आप लिख लें उसवाए हसना, अमल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख सकते हैं या उसवा हसना। तो बेटे रसूल पाक का अमल क्या था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नात और नज़रों की इंसानों की नज़र बद से पनाह मांगा करते, और क्या पढ़ा करते, मुअव्वज़तैन। मुअव्वज़तैन किसे कहा जाता है,
بولو سورہ الفلق اور سورہ الناس، ان دونوں کو معوذتین، یہ شارٹ کویسچن بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، معوذتین سے کیا مراد ہے؟ تو کیا لکھیں گے اس کے آنسر میں؟ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں۔ اچھا، جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لے لیا اور ان کے علاوہ کو چھوڑ دیا۔ یہاں لکھیں گے اجوا کھجور کی فضیلت، اجوا کھجور کی فضیلت۔ پھر اسی سلسلے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، ترجمہ بولو بیٹے، جس شخص نے صبح کے وقت 7 اجوا کھجوریں کھا لیں اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ جادو، یعنی پورا دن آپ نے صبح 7 اجوا کھجوریں کھا لیں، اس کے بعد آپ زہر بھی کھا لیں گے تو آپ مریں گے نہیں، ٹھیک ہے جی، اور نہ ہی اگر کوئی جادو آپ پہ کرنا چاہے گا تو اس کا بھی اثر نہیں ہوگا۔ یہاں لکھیں گے بیٹا شرک، بلکہ جادو کی ممانعت لکھ لیں، جادو کی ممانعت۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلا کیا ارشاد فرمایا؟ ترجمہ بولیں، تباہ کر دینے والی چیز اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اس سے بچو اور جادو کرنے کرانے سے بھی بچو۔ یہاں لکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دم۔ آقا علیہ السلام بیٹے جادو سے بچانے کے لیے، نظر بد سے بچانے کے لیے بچوں کو دم بھی کیا کرتے تھے۔ اور کیا دم کیا کرتے تھے؟ آپ حضرت امام حسن، امام حسین علیہ السلام کو یہ دعا پڑھ کے دم کیا کرتے تھے، اعوذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامہ۔ ترجمہ بولو بیٹے، میں تم دونوں کے لیے اللہ کے مکمل اور پورے کلمات کے ساتھ ہر شیطان اور ہلاک کر دینے والی ہر زہریلی چیز اور نظر بد سے پناہ مانگ۔ یہاں لکھیں گے بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عمل۔ بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی انہی کلمات کے ساتھ، یہی جو جملے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے بیٹوں کو دم کیا کرتے تھے۔ اگلے پیج پر آ جائیں، معاشرتی اثرات، معاشرتی اثرات۔ بیٹا جادو کرنے کرانے کے معاشرے پر بہت نیگیٹو اثرات مرتب ہوتے ہیں اور بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا کیا کیا نقصان ہوتے ہیں؟ نمبر 1 لکھیں گے اصل مسئلہ سے دوری، اصل مسئلہ سے دوری۔ جادو کرنے سے بندہ اصل مسئلے سے دور ہو جاتا ہے اور چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ نمبر 2 لکھیں گے کامیابیوں سے محرومی، جی بیٹا جادو سے بندہ کامیابیوں سے محروم ہوتا ہے۔ نمبر 3 مذاق بننا، مذاق بننا، بندہ جادو کرنے والا مذاق بن جاتا ہے۔ اگلے پوائنٹ پر لکھیں گے تعلقات میں محرومی، جادو وغیرہ کی وجہ سے بندہ دوسروں سے دور ہو جاتا ہے اور تعلقات سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ اگلا لکھیں گے جان اور صحت کا نقصان، جادو کرنے والے کی اپنی صحت خراب ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی جان بھی چلی جاتی۔ اگلا لکھیں گے پریشانیوں میں اضافہ، جادو کرنے والا وہ دوسروں کی پریشانیوں کو بڑھانا چاہ رہا ہوتا ہے، حقیقت میں اس کی اپنی پریشانیاں بڑھ جاتی۔ اور آخری پیراگراف پر آپ لکھیں گے خلاصہ کلام، اس میں آپ کو اضافی ہیڈنگز نہیں لکھوائیں، آلریڈی اس کی ہیڈنگز کافی ہیں، اور یہ اسی طریقے سے آپ اس کو لکھیں گے۔ اس کی ایکسرسائز دیکھیں بیٹا، اور کیا لکھا ہوا ہے، کسی چیز دن یا مہینے کو برا سمجھنا کیا کہلاتا ہے؟ بدشگونی۔ انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے کس کی وجہ سے؟ بدعمالیوں کی وجہ سے۔ عرب زمانہ جاہلیت میں جس مہینے کو منحوس سمجھتے تھے سفر، حدیث سے مبارک کے مطابق جس شخص کی 40 راتوں کی نماز قبول نہیں ہوتی، قسمت کا حال پوچھنے والا، وہ کھجور جسے جادو کا علاج قرار دیا گیا ہے اجوا۔ توہم پرستی سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹے آ جائے گا
اس کے بعد کون سی دعا پڑھ کے حسنین کریمین کو دم کیا کرتے تھے؟ یہ بیٹا دعا کا ترجمہ، پر امید رہنے اور نیک شگون کی کیا اہمیت ہے؟ تو بیٹا پر امید رہنے اور نیک شگون کی اہمیت یہ ہے، یہ جو بیٹے میں نے آپ کو ہیڈنگ لکھوائی نا، گمان کے مطابق معاملہ، یہ بیٹا اس کی اہمیت ہے کہ انسان جیسا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ ویسا ہی کرتا ہے۔ اس کے بعد حدیث نبی میں جادو کا کیا علاج بتایا گیا ہے؟ تو بیٹے وہ کیا بتایا گیا جی کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے؟ معوذتین، یہ دور محفوظ رہنے کا طریقہ یہ۔ اس کے بعد حصول خیر اور حاجت روائی کے لیے ہمیں کن اعمال کو اختیار کرنا چاہیے؟ تو بیٹے یہ جو خلاصہ کلام آپ کو لکھوایا ہے، یہ اس کا آنسر ہے خلاصہ کلام۔ ہمیں استغفار کرنی چاہیے، ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہمیں دعائیں کرنی چاہیے، اس طریقے سے ہم بری چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ بیٹے ایک کمپلیٹ کمپریہنسو لانگ کویشچن ہے۔ مجھے آپ بتائیں کوئی کویشچن تو نہیں ہے بیٹا اس کے بارے میں؟ بولیے، یہ کلیئر ہے؟ کوئی ایشو تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی۔ کسی بھی چیز کو منحوس سمجھ لینا یہ توہم پرستی ہے، اپنی قسمت کا حال جاننا یہ فعل ہے، اور پھر جادو یہ ایک حقیقت ہے، اس کے توڑ کا طریقہ بھی بتا دیا۔ ٹھیک ہو گیا بیٹے؟ اوکے جی۔